جو جو کہتا ہے کہ تمام مولوی یہ تشخیص تو کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ یہ بیماری ہے اور یہ مبتلا ہے، عوام واقعا مبتلا ہے، روحانی بیماریوں میں مبتلا ہے، اور اور یہ بیماری اتنی پرانی ہو گئی ہے. جب ہم کہتے ہیں نا کہ شریعت سے دور ہو گئے، شریعت پر چلنے کے لیے آمادہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ ضد کرتے ہیں، نہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے. مطلب شریعت کے اصول جو ہے نا وہ ان کے پلہ نہیں ہو رہے کہ ایسا کیوں ہے، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ تو صحیح ہے، میں جو کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں. یہ کبھی بھی ویسے ہمارے پاس حدیث بھی ہے امام جعفر الصادق کا کہ اکثر یعنی 90% گناہ کار جو ہے وہ اس بنا پر گناہ کرتے کہ اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا ہے، ورنہ وہ تو شقی ہو جائے گا کہ اگر گناہ کو گناہ سمجھے تو وہ تو دائرہ اسلام سے تو خارج ہو جائے گا. لیکن وہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، بالکل وہ گناہ کا سمجھ نہیں ہے ان کے اندر. تو اس کا وجوہات کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے وجوہات کیا ہے. وجوہات تو بہت ہے، لیکن ایک اہم وجہ ہے جو باقاعدہ یعنی روایات جتنا بھی چاہیے آپ کے سامنے ڈھیر لگاؤں گا کتابوں کی، رسول اللہ سے لے کے امام عسکری تک تمام روایت آپ کو مل جائے گی. سب سے پہلا چیز لقمہ متنجس، لقمہ حرام. امام معصوم کے فرمان ہے وَإِلَىٰ طَعَامِكَ فَانظُرْ، ہے کہ بھائی اپنے کھانے کو دیکھو. اب ہمارا کچھ مولوی یہ بھی ٹھیک ہے کہ ظاہری طور پہ کھانے کو دیکھو، کیا پکا ہے، کیسے پکا ہے، کس سے پکا ہے، یہ سب بات صحیح ہے، ہر چیز کا موسم الگ ہے، یہ سب صحیح ہے. لیکن ہمارا کچھ مولوی جو ہے نا اس چکر میں جو ہے نا حکیم ہی بن گئے. بھائی وہ یوٹیوب بھرا ہوا ہے، بھائی یہ کھانے کا، وہ کھانے کا، پیٹ کا درد، سر کا درد. وہ اپنی جگہ ہے، میں اس بحث میں نہیں جاتا. ہم کھانے کا اور لقمے کا جو کہتے ہیں وہ ظاہری کے نہیں باطنی کا کہتے ہیں. ہمارے زندگی کا دار و مدار سود پہ آ گیا. سود کو ہم لوگ حرام ہی نہیں سمجھ رہے. اب اکثر لوگ جو ریٹائرڈ ہو گئے، معذرت کے ساتھ مجھے پتا ہے مجھے بہت باتیں ملیں گی، لیکن کیا کروں، میری مجبوری ہے، میں یہ چیزیں کہنا جو ہے نا میرا فرض ہے. ریٹائرڈ ہو گیا ہے، گولڈنگ چیک لیا ہے یا کچھ بھی ایک اماؤنٹ مل گیا ہے، اب ہمت میں نہیں ہے، کیا کاروبار کروں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کوئی صحیح مشورہ دینے والا نہیں ہے. اٹھا کے فکس میں ڈال دیا ہے، بھئی وہ پیسہ آتا جا رہا ہے، ہر مہینہ کھا رہا ہے. بھئی زندگی سنور گئی. زندگی سنوری نہیں ہے، زندگی بگڑ گئی. سود کا پیسہ اپنا گھر پہ لے کر آئے آپ، اپنا بچوں کو سود کا پیسہ کھلایا. اب کہتا ہے کیا اثر ہوا ہے؟ یہ اثر ہوا ہے میں آپ کو بتا دوں. آپ اپنے بچے کے پیچھے ذرا جائے. آپ نے ریٹائرمنٹ لیا کوئی 10-15 سال پہلے، ابھی آپ کا بچہ جوان ہو گیا ہے، نیچے اترتا ہے، بھئی کیا دوستوں کے ساتھ چائے پی رہے. یہ میں اپنا آنکھوں سے دیکھا ہے، میں کسی کے کہنے سے وہ نہیں کرتا ہوں. بھئی میں چائے پی رہا ہوں، اور وقت چائے پی رہا ہے کدھر؟ ایک ہوٹل میں بیٹھے ہوئے 4-5 جوان بیٹھ کے ہوٹل میں گیم کھیل رہے ہیں. اب سارا گیم جب ختم ہو گیا، 2 قسم کے گیم ہیں، یا باقاعدہ پیسوں کا شرط لگایا ہوا ہے، آخر میں ختم ہو گیا، اپنا پیسہ جو جیت گیا وہ پیسہ لے کے چلا گیا، اور یہی پیسہ کھایا بھی ہے،
گھر پہ جو ہے نا بھائی بہنوں کو بھی کھلا دیا ہے، وہ خود بھی کھا لیا ہے، اس کو حلال سمجھتا ہے۔ اور کچھ لوگ تو وہ خود اپنے لیے فقیہ بن جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ہم تو شرط لگاتے نہیں، بھائی کھیلتے ہیں 2-3 گھنٹے جو بھی ختم ہو گیا، بھائی جو ہار گیا وہ پیسہ دیتا سب کا، یہ بھی جو ہے۔ لقمہ حرام ایک بڑے عالم کے بیٹے کو خطیب شامی بنا دیتی ہے۔ یہ آپ نے سنا ہوگا قصہ، مدینہ میں ایک بہت بڑا عالم درس دے رہا تھا، ظاہراً یہ ہارون الرشید کے زمانے کا ہے یا اس کے بعد کا ہے، مامون کے زمانہ، خیر تو یہ جناب درس دے رہا تھا، تو فضائل امیر المومنین بتا رہا تھا۔ ایک شخص مجمع کے بیچ میں سے اٹھا اور کہا کہ کیا یہ روایت جو آپ پڑھ رہے ہیں کیا یہ واقعاً حقیقت ہے کہ لقمہ حرام سے بغض علی پیدا کر دیتی ہے؟ ہاں بے شک یہ روایت ہے، قول رسول ہے، جو حلال لقمہ نہیں کھاتا ہے اس کے اندر حب علی نہیں آ سکتا ہے۔ نجاست اور ولایت ایک جگہ جمع نہیں ہوتا ہے۔ تو اس کو کہا کہ پھر تمہارا بیٹا شام میں، ایک جوان بیٹا تھا ان کا، خطیب بنا ہوا تھا، میں کہا تمہارا بیٹا شام میں منبر پہ بیٹھ کر علی بن ابی طالب پر مسبت کرتے ہیں، لعن طعن کرتے ہیں۔ تو جب دوسرے لوگوں کو دیکھا، دوسرے لوگوں نے بھی ہاں میں سر ہلایا، بالکل صحیح کہہ رہے۔ اس بندے نے اپنے آبا سر کو اوپر رکھ کے، وہاں کا کلچر ہے، شرمندہ ہو کے اور منبر سے اتر کے چلا گیا۔ گھر پہ بیٹا رویا پیٹا، بیگم نے پوچھا تو اس نے کہا یہ ہوا۔ پھر بیٹھ کے لوگوں نے دونوں آپس میں سوچا ہے اگر یہ ہوا کیسا؟ پھر پتہ چلا کہ اس کا نطفہ جس دن منعقد ہونا تھا اس دن دربار میں بلایا ہوا تھا، تو دربار سے کھانا کھا کے آیا تھا۔ دربار کا کھانا ظالم حکمران کے کھانے سے پیدا ہونے والا بچہ خطیب شامی بن سکتا ہے جو بغض علی میں خطبہ دیتے ہیں۔ تو جب آیت اللہ جعفر ششتری مجلس پڑھنے کے لیے آتا ہے تو ایک ہی لفظ کہتا ہے کہ قیامت پر حق ہے، اور سب کوئی مانتا نہیں ہے۔ بھائی قیامت کیا ہے؟ قیامت یہی ہے آپ کا دکان میں۔ قیامت وہ نہیں ہے جو آپ سوچ رہے کہ مرنے کے بعد ملے گا۔ آپ قیامت کو یہاں معین کر سکتے ہیں، حلال حرام نجاست سب آپ معین کر سکتے ہیں۔ آپ کا دکان میں، آپ کا زندگی میں، تربیت اولاد میں، اپنے پڑوس کے ساتھ معاملات میں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ معاملات میں، اپنے دوستوں کے ساتھ معاملات میں، امانت داری میں، صدق کلام میں، یہی قیامت ہے آپ کے ہاتھ میں۔ وہ جو آپ کہہ رہے قیامت وہ نتیجہ ہے، وہ رزلٹ ہے جو آپ کو ملنے والا ہے۔ اور ہم لوگ یہ لقمہ حرام کو، اس کو کسی طریقے سے حلال کرنے کے لیے سوچتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا ہاتھ سے نکل جائے، تو اس میں سے ہم لوگ راستہ نکالتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم اس کو درست ثابت کریں۔ ینقرون کنقر الغراب، روایتوں میں ایسا گھستے ہیں، قرآن کی آیتوں میں ایسا گھستے ہیں، کوئی راہ ہی پیدا کرے اپنے اعمال کو درست پیدا کرنے میں، حالانکہ ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم قرآن میں جا کر یا احادیث میں جا کر اپنے اعمال کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ یہ نہیں ہے کہ
روایات پیدا کرے کہ جس میں ہم ثابت کریں کہ ہمارا غلط کام وہ درست ثابت کرے لوگوں کے سامنے. یہ آپ اس کو صحیح معنوں میں غور سے دیکھیں. آپ لقمہ حرام بہت اثر کرتا ہے، قلب کو شقی کر دیتا ہے، آنکھوں سے حیا ختم کر دیتا ہے، عورت کے اندر سے وہ حیا و شرم اور پردہ ختم کر دیتا ہے. ایک لقمہ حرام مرد کے اندر مروت ختم کر دیتا ہے. اور سب سے بڑی بات ہے جس کے اندر لقمہ حرام ہے وہ ولایت امیر المومنین، ولایت اہل بیت سے دور ہے. ظاہراً تو آپ کو یا علی مدد کہے گا، ظاہراً علی ولی اللہ کہے گا. ولایت کو اوپر چلنے کا صرف لفظی طور پر نہیں ہے. ولایت کو اوپر چلنے کا مطلب یہ ہے جو ہم لوگ ہمیشہ کہتے ہیں، صرف ہم لوگ علی کو نہیں مانتے، علی کی بھی مانتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ولایت.